کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دین کی خاص بات کیا ہے؟ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو جتنا دبانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ اتنا ابھر کر سامنے آتا ہے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک سلیوشن چینل، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں خانہ کعبہ اور اس کے گرد ہونے والے طواف کا حیران کن معجزہ، جو کہ سائنس نے ثابت کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے خانہ کعبہ کے گرد لگنے والے 7 چکروں پر سائنسی تحقیق کی گئی، اور اس نظام شمسی اور اس پوری کائنات پر نظر رکھنے والے سائنسدانوں نے جب اس کا مطالعہ کیا تو وہ کیسے حیران رہ گئے اور ان کو اسلام کی سچائی کے بارے میں معلوم ہوا۔ اس سے پہلے آگے بڑھیں، اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ دوستو، پہلے نمبر پر آپ کو بتائیں گے کہ خانہ کعبہ کے 7 چکر کیوں لگائے جاتے ہیں، اس کے تاریخی حوالہ جات کیا ہیں، اور اس کے بعد ان سائنسدانوں کی تحقیق کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جس کو جان کر یقیناً آپ بھی ہکے بکے رہ جائیں گے۔ کیا آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ صرف طواف ہی ہے کیا جس کے 7 چکر لگائے جاتے ہیں؟ آپ کو بتاتے ہیں کہ 7 کا ہندسہ اس کائنات میں کتنا اہم ہے۔ 7 زمین اور 7 آسمان، قرآن کی منزلیں 7، قرآن کی قرآت 7 طرح سے کی جا سکتی ہے، براعظم 7، ہفتے میں دن 7، سعی کے چکر 7، جمعرات کو 7 کنکریاں 7 بار۔ 7 کا ہندسہ تاریخی اعتبار سے انتہائی متبرک اور مقدس ہے اور مقام والا ہے، اس لیے طواف کے 7 چکر لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ عیدین کی تکبیریں بھی 7، اور 7 برس کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دلانے کا حکم ہوا ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض میں 7 مشکیزے پانی سے غسل کرانے کے لیے فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر طوفان باد و باراں بھی 7 راتوں تک جاری رکھا تھا۔ تو 7 کا ہندسہ اسلامی اور تاریخی حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اب آپ کو بتائیں گے کہ طواف کے یہ 7 چکر گھڑی کی سوئی کے الٹ سمت یعنی اینٹی کلاک وائز کیوں لگائے جاتے ہیں، اور سائنسدانوں نے اس سے کیا استدلال کر کے ایک مکمل تحقیق دنیا کے سامنے پیش کی ہے۔ خواتین و حضرات، اس تحقیق میں اس سرزمین ہی کی نہیں بلکہ پوری دنیا، اس کے نظام شمسی اور پورے کائنات کا ذکر کیا گیا ہے کہ کیسے پوری کائنات اسی طرح سے گھوم رہی ہے جس طرح سے مسلمان خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر انسانی جسم کی بات کی جائے، انسان کے جسم میں خون کی گردش کی سمت بھی اینٹی کلاک وائز یعنی گھڑی کے مخالف سمت ہوتی ہے، اور اس دنیا کا تمام مادہ جس چیز یعنی ایٹم سے مل کر بنا ہے، اس کے الیکٹران بھی اس کے نیوکلیس کے گرد اینٹی کلاک وائز گھومتے ہیں۔ اگر اپنی اس کائنات کی بات کی جائے تو یہ چاند زمین کے گرد اینٹی کلاک وائز گھومتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح مسلمان طواف کے لیے خانہ کعبہ کے گرد گھومتے ہیں۔ زمین اپنے مدار میں اینٹی کلاک وائز سمت میں گھومتی ہے، اسی طرح یہ زمین سورج کے گرد اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں گھومتی ہے۔ اس نظام شمسی کے تمام ستارے سورج کے گرد اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں گھومتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا سورج اپنے پورے سولر سسٹم اس نظام شمسی کو لے کر ہماری گلیکسی کے گرد اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں گھومتا ہے۔ اسی طرح تمام کہکشائیں اسپیس میں اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں گھومتی ہیں۔ تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ یہ پوری کائنات کعبہ کے گرد اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں گھوم رہی ہے۔ ایک مسلمان جب کعبہ کے گرد طواف کر رہا ہوتا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی کائنات جس کے اندر اربعہ سیارے، اربعہ ستارے ہیں، وہ اس کعبے کے گرد اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں گھوم رہی ہے۔ تو دوستو، سپیس یعنی خلا پر تحقیق کرنے والے سائنسدانوں نے اس تحقیق پر بہت سارا وقت صرف کیا، اور جو نتائج دنیا کے سامنے آئے ہم نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ ایک چھوٹے سے چھوٹے ذرے یعنی ایٹم سے لے کر یہ پوری کائنات تک رب کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اور متعدد احادیث اور قرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تمام چرند پرند اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کرتے ہیں۔ تو آپ کو اس تحقیق سے اچھے سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس کا سائنسی
ثبوت اور سائنسی دلائل اس کے کیا ہو سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کائنات کا پتھر بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ اس کائنات کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ اور بڑے سے بڑا سیارہ بھی اس وقت کعبے کا عین اسی طرح سے طواف کر رہا ہے جس طرح سے مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ کی کائنات میں نشانیاں پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ تم میری اس زمین پر میری نشانیوں کو، اس کائنات میں میری نشانیوں کو دیکھتے چلے جاؤ گے اور میرے قریب تر ہوتے چلے جاؤ گے، میری ذات کو پہچانتے چلے جاؤ گے۔ تو اس تحقیق کو جاننے کے بعد یقیناً آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اللہ کتنی عظیم ہستی ہے اور اللہ کی ذات اس قدر بڑی ہے کہ ہمارا گمان وہاں پر نہیں جا سکتا۔ اگر اس کائنات کی بات کی جائے تو کائنات میں ایک سولر سسٹم جس کے اندر کئی ستارے موجود ہیں، اس سولر سسٹم کا ایک سیارہ سورج جس کے اندر کئی ہزار زمینیں بھی نہیں بلکہ کئی لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں، اور پھر ہماری کہکشاں جس کے اندر کئی ارب ایسے سولر سسٹم موجود ہیں، اور پھر ایک ایسی بڑی اکائی جس کو بلیک ہول کہا جاتا ہے، اس میں کئی بڑی کہکشائیں سما سکتی ہیں۔ یہ تو وہ مدعا ہے، وہ نقطہ ہے جہاں تک انسان کی عقل اور سائنس کا علم پہنچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سائنسدان اس بات کا گمان کیے ہوئے ہیں اور ان کے پاس بعض چیزوں کے تو ٹھوس شواہد بھی موجود ہیں کہ یہ دنیا کتنی بڑی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر یہ دنیا اتنی بڑی ہے کہ انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تو اس دنیا کو بنانے والا خدا کتنا بڑا ہوگا، اور اس خدا سے ٹکر لینے والے اس سرکش انسان کی حیثیت کیا ہوگی جو اللہ کے مقابلے پر اترتا اور اسلام کو چیلنج دینے لگتا ہے۔ خواتین و حضرات، کوئی بھی اسلام کو چیلنج دے کر بڑا نہیں ہو سکتا، بلکہ بہت سارے مواقع پر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اسلام کو چیلنج دیا لیکن اس کے بعد اپنا ہی دل اسلام کو دے بیٹھے۔ ایسے بہت سے لوگوں کی کہانیاں، داستانیں اور لائف سٹوریز اسلامک سلیوشن چینل پر اپلوڈ کی گئی ہیں، لنک ڈسکرپشن میں ہے، اور آپ اس ویڈیو کے آخر پر بھی ایسی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کے ناقدین اور اسلام پر تنقید کرنے والے لوگوں نے کیسے خود اسلام کو قبول کیا اور اللہ کی وحدانیت اور اسلام کی سچائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان لے آئے۔ تو اسلام دین ہی معجزوں کا ہے، جیسا کہ اس ویڈیو کا آغاز ہوا کہ اس کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اس کو جس وقت میں سب سے زیادہ دبایا جاتا ہے یہ اسی وقت میں سب سے زیادہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ یہ معجزہ اسلام کا پہلے دن ہی سے رہا ہے اور قیامت تک یہ ہوتا رہے گا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سینکڑوں سال تک انسان اس جستجو اور اس کوشش میں لگا رہا کہ وہ کیسے معلوم کرے کہ خانہ کعبہ کی بنیاد کس نے رکھی تھی۔ بہت سارے عرب قبائل میں بہت سارے جھگڑے اس مدعے کو لے کر ہوا کرتے تھے۔ ہر گروہ، ہر قبیلہ خانہ کعبہ کی تعمیر کو اپنے بزرگوں سے تعبیر کیا کرتا تھا، لیکن جب قرآن آیا، اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام بات واضح کر کے انسانیت کو بتا دی اور خانہ کعبہ کی مکمل تاریخ انسان کے سامنے پیش کر دی گئی کہ خانہ کعبہ کب، کس طرح اور کس نے تعمیر کیا۔ قرآن مجید میں یہ واضح طور پر بتا دیا گیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اسلام کے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مل کر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملے تو اللہ کے حکم سے انہوں نے وہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور مکہ شہر جو کہ حضرت ابراہیم کی اولاد یعنی حضرت اسماعیل کی وجہ سے آباد ہوا، اور وہاں پر زمزم کا چشمہ پھوٹا، اور وہاں پر یہ عظیم معجزہ ہونے کے بعد مکہ کو یہ شان و شوکت اللہ نے عطا کی۔ اس مکمل واقعے کو اللہ نے قرآن میں بڑی تفصیل سے بتایا اور ڈسکس کیا ہے۔ قرآن کے آ جانے کے بعد اور اس واقعے کے صحیح سند کے ساتھ آ جانے کے بعد عرب قبائل میں سے وہ تاریخی جھگڑا بھی ختم ہو گیا جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور خانہ کعبہ کی تاریخ کے متعلق تھا، اور قرآن نے درست معلومات انسانیت تک پہنچا دی۔ اس کے علاوہ بھی خانہ کعبہ سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیوز آپ کو ہمارے ہی چینل پر مل جائیں گی، جن کو ضرور دیکھیے تاکہ آپ کی معلومات میں بے پناہ اضافہ ہو سکے۔
اسلامک سلیوشن چینل سے ابھی تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ ایک نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔